میں حضرت مولانا شاہ عبدالقبر الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہد خلافت و بیعت حضرت مولانا انعام صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنے بیان سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ روشن فرمائیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، پردوں میں بیٹھی ہوئی امت کی باعزت مائیں بہنیں، اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ عورت اس کو عاشق بنایا ہے، معشوق بنایا ہے، اور مرد کو عاشق بنایا ہے۔ اور یہ چیز تسلیم ہے کہ جو معشوق ہوتا ہے وہ حاکم بن جاتا ہے، اور عاشق جو ہوتا ہے وہ محکوم بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو قرآن پاک میں بہت ہی عزت کے ساتھ یاد فرمایا، عورتوں کا بڑا اونچا مقام مقرر فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی قسمیں کھائی ہیں، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں زمانے کی، بہت سی قسمیں کھائی۔ پہلی قسم جو اللہ نے کھائی ہے وہ عورتوں کے حقوق بیان کرنے میں کھائی، پہلی قسم۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء عورتوں کے حقوق بیان کیے، مردوں کے اوپر عورت کے کیا کیا حقوق۔ پہلی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی صورت میں عورتوں کے احکامات جس کے اندر کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے، اس میں اللہ نے قسم کھائی، فلا وربک لا یؤمنون۔ اس کو ایمان کی سند نہیں مل سکتی ہے، اے پیارے حبیب آپ کے رب کی قسم، ایمان کی سند اس کو نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب کے فیصلے کو 100% قبول نہ کرے، 100%۔ یہ عورتوں کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، لہذا ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرے، اور عورت کا جو حق بیان کیا جا رہا ہے اس کو قبول کرے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس طرح عزت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب عورت شادی کے طور پر گھر پر پہنچے کسی کے، تو اللہ ان عورتوں کے لیے سفارش کر رہا ہے مردوں سے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اے مردو، یہ تمہاری غلام بن کے نہیں آ رہی ہے، یہ تمہاری نوکرانی بن کے نہیں آ رہی ہے، یہ اللہ سفارش کر رہا ہے، رب کائنات سفارش کر رہا ہے، خالق دو جہاں سفارش کر رہا ہے۔ اے مردو، دیکھو یہ تمہارے گھر جو تمہاری بیوی بن کے آ رہی ہے، بہو بن کے آ رہی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ کسی کے لیے ڈی ایم سفارش کر دے، کسی لیے وزیر اعظم سفارش کر دے، اس کا کیا مقام ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ اے عورتوں، تمہارے لیے اللہ سفارش کر رہا ہے۔ اے مردو، یہ جو عورت تمہارے گھر میں آئے،
اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس کو ستانا مت۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ نے بارہا سنا ہے، زندہ دفن کر دینا عام بات تھی۔ سارے جہان کے سرتاج نے اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا، اتنی قرآن پاک کی آیتیں سنائیں، اتنی احادیث سنائیں کہ وہ عورت جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس مقام پر پہنچا دیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ان کے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے شہر کے اندر، ہمارے ملک کے اندر کتنے غریب ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، اور ہر ایک کی خدمت جس کے سپرد کی گئی ہے اس کے آگے نام لکھا ہوا ہے۔ اس یتیم کا فلاں خیال کرے گا، اس گھر کا فلاں خیال کرے گا، اس گھر کا فلاں خیال کرے گا، ایک پوری لسٹ تیار۔ ایک بیوہ کا نام لکھا ہوا ہے، ایک عورت معذور کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کے آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا۔ کون اس کی خدمت کرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت سمجھا اور فرمایا کہ چلو اس گھر کو میں لیے لیتا۔ آپ صبح صبح پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی، فرمایا کہ مزدور آیا ہوا ہے آپ کے گھر میں جھاڑو لگانے کے لیے، آپ کے گھر میں پانی بھر کے رکھنے کے لیے، برتن صاف کرنے کے لیے، آپ پردے میں ہو جائیں۔ تو اندر سے جواب آتا ہے کہ تم سے پہلے ایک آیا تھا مزدور، وہ کام کر کے چلا گیا، سب کام ہو گیا، کوئی کام باقی نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی، چلو فجر سے پہلے چلتے ہیں۔ فجر سے پہلے آ کے کنڈی بجائی جاتی ہے، پردے میں ہو جائیں، مزدور آیا ہوا ہے آپ کے گھر میں کام کرے۔ فرمایا تم سے پہلے آ کر ہمارے یہاں کوئی کام کر گیا؟ کہا اور پہلے آنا چاہیے، اتنی جلدی کون آ گیا؟ چھپ کے دیکھتے ہیں کون آ کے یہ سارا کام کر کے چلا جاتا ہے، آج رات قربان کیے دیتے۔ دیکھتے کیا ہیں؟ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس معذور کے گھر میں آ کے جھاڑو لگا دیتے ہیں، برتن صاف کر دیتے ہیں، اس کا سارا کام کر جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جس عورت کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا، پیارے حبیب نے، سارے جہان کے سرتاج نے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام تک اس کو پہنچایا، مردوں کو کتنا سمجھایا، دنیا کو کتنا بتایا، عورت کا کیا مقام سکھایا۔ امیر المومنین بھی ایک عورت کے بیوہ کے گھر میں جھاڑو لگا رہا ہے، آپ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ پیارے حبیب نے سنا سنا کر قرآن پاک کی آیتیں، احادیث پاک اس مقام پر عورت کو پہنچایا۔ عورت نے اپنا مقام نہ پہچانا اور اعلان کر دیا گیا کہ اگر تم نے اس چیز کو باقی رکھا جس مقام پر پیارے حبیب تم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، آخری جملہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری جملہ۔ نماز کا خیال رکھنا اور جو تمہارے گھر میں ہیں ان کمزوروں کا بھی خیال رکھنا، آخری جملہ۔ لیکن فرما دیا اگر تم نے اس مقام کو چھوڑ دیا، اگر پیارے حبیب کی باتوں کو نہ مانا، اگر تم نے اللہ کے اس فرمان کو تسلیم نہ کیا، تو اور تو پھر لوٹ کر وہیں پہنچ جاؤ گی جہاں تم پر اس سے پہلے ظلم ہوا کرتا تھا، وہیں پہنچ جاؤ، سارا نظام لوٹ کے وہیں پہنچ جائے۔ جب آج ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورتوں کا جو مقام تھا آج کہاں پہنچ گیا ہے۔
किस निचली सतह पर पहुंच गया है, आप देखते रहते हैं। बताया क्या जाए। पहले तो जब लड़की पैदा होती थी तब उसको मारा जाता था, तब दफन किया जाता था। अब तो कहा जाता है कि जिंदगी मिलने का मौका भी इसको मुनासिब नहीं है दिया जाए। अल्ट्रासाउंड कराओ अंदर है क्या, अल्ट्रासाउंड कराओ, मशीनें लगाओ, पता लगाओ अंदर है क्या, लड़का है या लड़की है। और जब अंदर नजर आता है, हालांकि मशीन नहीं बता सकती है हकीकत, पलट जाता है मशीन के बताने के बाद। हमारे सामने बहुत से वाकयात हैं, सारी मशीनों ने बता दिया कि लड़का है, सारे कपड़े बरगवारों ने सिल लिए और पैदा होती है तो लड़की पैदा हो। अल्लाह का निजाम है, वो एक दिन में पलट दे इधर से उधर, कौन उसको कह सकता है। अब मशीन, एक मरतबा ऐसे ही जवान आया, उसने कहा कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें लड़की पता लगी, हमारे यहाँ 2 लड़की पैदा हो चुकी थी, हमने ये कहा कि इस लड़की को अब और क्या करेंगे, 2 तो वैसे ही आफत बन चुकी हैं, हमने कहा कि इसको साफ कर दो। डॉक्टरों ने जब उसको साफ किया और जब वो कीमा बन के बाहर निकली तो देखते क्या है, बता, ये तो लड़का था, तुमने ये क्या किया, ये तो लड़का था। अब रोता हुआ आ रहा है कि मौलवी साहब, हमें मशीन ने बताया था अल्ट्रासाउंड ने कि लड़की है, हमने उसको साफ कराया तो हाथ में पता चला बाद में कि कीमे में कुछ निशानियां आई, पता लगा लड़का था। क्या हाल हो गया है, इस नतीजे पर पहुंच चुका है इंसान, इंसानियत सोच हरकतें हो रही। क्यों? इसलिए कि औरत ने उस मकाम को अपने हाथ से खत्म कर दिया, अपने हाथ से उसने दफन कर दिया है। मुझे वो पर्दा नहीं चाहिए, मुझे वो हया नहीं चाहिए, मुझे वो शर्म नहीं चाहिए, मुझे वो मकाम नहीं चाहिए, मुझे वो मकान नहीं चाहिए। हम तो मर्दों के शाना बशाना बाहर निकलेंगे, हमें कौन रोक सकता है, हमें कौन रोकेगा। ये नहीं पता था कि इसको बादशाह बना के बिठाला गया था और मर्दों से कहा गया था वआशिरूहुन्न बिल मारूफ। ये बादशाह है, इसके आंच ना आना चाहिए, इसके दिल को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, इसको किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। ए मर्द, अगर तूने कोई तकलीफ पहुंचाई तो अल्लाह बराह रास्त तुझको सजा देगा। ये मकाम औरत ने कहा कि नहीं जी, जैसे आप कमाते हैं हम भी कमा सकते हैं, हमें कौन सी कमी की बात है। अब मैं देख रहा हूं आम तौर से औरतों के जो लोग खत लिखवाती हैं और शिकायतें कहलवाती हैं, कहती हैं कि हम कमाया करते हैं, हमारे शोहर ने कमाना छोड़ दिया है। क्यों नहीं छोड़ेगा, आपने अपने शोहरों को निकम्मा बना दिया। उसने कहा जब ये 50,000 हमारी बीवी ही लेके आ रही है, चलो हम गपशप करेंगे, हम मोबाइल चलाएंगे, हम व्हाट्सएप चलाएंगे, मेहनत करने की जरूरत क्या है। 20 यूं शिकायतें आ चुकी हैं। कहती है कि मैं कमा के लाती हूं, शोहर मेरा पैसा फौरन ले लेते हैं, सारा कब्जा कर लेते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं। खाना भी मैं पकाऊं, कमाऊं भी मैं और रोटी भी मैं पकाऊं, क्या क्या करूं। मैंने कहा ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है, ये मर्द ने तुम्हारे गले में नहीं डाली, तुमने प्यारे हबीब को छोड़ा है, भुगतना पड़ेगा, तुम्हें ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुमने अपने आप अपने हाथों से जुल्म को अपने ऊपर मुसल्लत कराया है। अल्लाह ने, उसके हबीब ने तो तुम्हें बादशाह बनाया था, क्या जरूरत थी तुम्हें कमाने की। ये शोहर नहीं लाता तो दुनिया में भी जलील होता और आखिरत में भी जलील होता, यहां भी पकड़ा जाता, वहां भी पकड़ा जाता। लेकिन हमने ये मुसीबत खुद मोल। आज औरतों को कमाने पर लगा दिया गया है, मर्द निकम्मे बनते जा रहे हैं, मर्द पूरी तरीके से बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अब तो शादियों पे ढूंढ रहे हैं ऐसी लड़की मिल जाए जो मुलाजमत करती हो, है, ताकि हमारा काम हल्का हो जाए, हमें कमाना ना पड़े, हमें धमाना ना पड़े, हमें जाना ना पड़े, हमें मुसीबत ना उठानी पड़े। और ऐसे ऐसे रिश्ते खुद लोग कहते जरा ऐसा कुछ तलाश कर दीजिए कि जरा सरकारी नौकरी हो तो जरा और अच्छा रहेगा, है। वो कहता मैंने सोने की अंडा देने वाली मुर्गी तुमको दी है, मुर्गी नाम रख दिया गया है औरत का, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जो सरकारी मुलाजमत करने लगे वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन गई है। जिसको मलका बनाया था, बादशाह बनाया था, आज उसके लिए मुर्गी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ये मुसीबत हमने खुद मोल ली, ये मुसीबत हमने मोल ली है। अल्लाह ने ऐलान कराया था निकाह के वक्त, ऐलान करो
وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اے مردو تمہیں اس عورت کا خرچہ اٹھانا ہے، نکاح تمہارا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، نکاح تسلیم نہیں کیا جائے گا، نکاح مانا نہیں جائے گا جب تک تم مہر نہیں دو، عورت کو دو، تمہارا نکاح تسلیم نہیں کیا جائے۔ اگر کسی نے مہر یہ کہہ کے منظور کرایا کہ دیتا کون ہے، میں تو نہیں دوں گا، لکھ دو جتنا چاہتے ہو لکھ دو، پوری دنیا کے کسی نکاح میں، کسی مذہب کے نکاح میں یہ موجود نہیں ہے جو عورت کا حق اسلام نے دیا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اے مردو اعلان کرو نکاح بعد میں قبول ہوگا، نکاح بعد میں تسلیم کیا جائے گا، پہلے یہ بتاؤ کتنا روپیہ دو گے تم اپنی عورت کو، پہلے یہ بتاؤ، مہر بتاؤ کتنا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے، پیغام منظور ہو گیا ہے، سارے جہان کے سرتاج نے بلایا، اے علی رشتہ تو منظور ہے، مہر کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں تو آپ کے پاس رہتا ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا وہ زرہ جس کو پہن کر جنگ کے میدان میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جایا جاتا تھا، تلوار کا دور تھا تو بدن پر ایک کپڑا پہن لیا جاتا تھا لوہے کا، جس سے جو ہے تلوار بدن پر نہیں لگتی تھی، اس کو زرہ کہتے۔ زرہ کہاں ہے؟ لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ لے کے آتے، بیچ کر کے آؤ اسے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ بیچنے کے لیے جاتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ملتے، اے علی کہاں؟ ارے میری شادی منظور ہو گئی ہے، اللہ کے حبیب کیا پتہ نہیں ہے؟ کیا دولت ملنے جا رہی ہے؟ پھر کہاں مہر مانگا جا رہا، مہر ہے نہیں۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اس زرہ کو بیچ کے آؤ، لے کے آؤ، تو میں اس کو بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لاؤ میں ہی خریدے لیتا ہوں۔ اس زمانے کے 400 روپئے کے اندر وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی اور پیسے دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ لوگ تو خرچ کرنے کے لیے جگہیں تلاش کرتے رہتے تھے، اللہ کے حبیب کے ڈبل داماد تو حضرت عثمان غنی پہلے سے ہی ہے۔ آپ نے اس وقت روپے دے دیے، زرہ لے لی، دوسرے دن زرہ بھی واپس کر دی، یہ گفٹ ہے تمہیں، ہدیہ ہے علی، یہ بھی رکھو۔ لیکن یہ 400 روپے لے کر کے اللہ کے حبیب کی خدمت میں آئے، یہ مہر زرہ بک گئی ہے، یہ 400 روپے اللہ کے حبیب نے لیے، اور لینے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اتنے پیسے کا گدا لایا جائے، اتنے پیسے کا تکیہ لایا جائے، اتنے پیسے کی چکی لائی جائے آٹا پیسنے والی، اتنے پیسے کا برتن لایا جائے جس کے اندر پانی رکھا جائے گا۔ یہ سامان کہاں سے منگایا جا رہا ہے؟ مہر کے پیسے سے۔ غور کریں آپ، مہر ہے کیا چیز؟ یہ لڑکی آ رہی ہے، اس کی ضرورت کا سارا سامان ہے، مرد پہلے انتظام کر، اس کے بعد یہ لڑکی تجھے دی جائے گی، اس سے پہلے لڑکی تجھے نہیں دی جائے گی۔ تو نے انتظام کیا ہے کہ نہیں؟ تو نے اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، آرام کا سارا انتظام اگر ہے تو اس لڑکی کو لے کے جاؤ۔ یہ عزت والی لڑکی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے۔ مہر سے ہی تو جہیز تیار کرایا گیا، یہ حقیقت تھی مہر کی۔ سینکڑوں حقیقتیں ہیں اسلام نے بیان کی ہے، میں نے ایک اس وقت ذکر کی ہے۔ مہر کی کیا حقیقت؟ جب عورت نے اپنے منصب کو چھوڑ دیا، کہتی ہے میں خود کما لیتی ہوں۔ اے مرد تو کیا دے گا؟ میں خود اپنا انتظام کروں گی جہیز کا۔ مرد نے بھی کہا ٹھیک ہے، تو مہر ہم بھی نہیں دیں گے، مہر تو لازمی ہے، دینی ہے۔ لیکن کیا کرتا ہے جب دینے کا نمبر آتا کہتا ہے لکھ دو 150 روپے، لکھ دو 786 روپے، اس لیے کہ ساری ذمہ داری تو عورت نے خود اوڑھ لی ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ 786 روپے لکھ دو مہر۔ مہر دیتے وقت مردوں کی جان نکل رہی ہے، یہ نکما بنایا ہے عورتوں نے۔ اس مرد کے اوپر سے ذمہ داری ختم کر دی گئی کہ جہیز اس کو انتظام کرنا ہے، مرد کو یہ ذمہ داری ختم ہو گئی، عورتوں پہ یہ ذمہ داریاں ڈال دی گئیں۔
دوسرے مذہبوں کو دیکھ کر کے کہا جب دوسرے مذہب کے اندر عورت خود انتظام کرتی ہے تو اے ایمان والا تو کیسے انتظام کرے گا؟ یہ سارا انتظام عورت کرے گی۔ اب جب مہر کا نمبر آتا ہے تو وہ کہتا ہے 150 روپے، 786 روپے، اور جہیز لینے کا نمبر آتا ہے تو 5 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا۔ اس واقعے سے پیارے حبیب کی اس لڑکی سارے جہان کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بتاتی ہے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھ لو جہیز کتنے کا ہے۔ اگر 5 لاکھ کا جہیز تیار ہوا ہے، مرد اگر ہو اور تمہارے بازوؤں میں طاقت اگر ہے اور تم اصل ہو تو تمہیں چاہیے تمہیں فوراً کہنا اے مرد تجھے اعلان کرنا چاہیے یہ 5 لاکھ کا جہیز ہے، مہر 5 لاکھ روپے، یہ میری طرف سے سارا سامان، یہ میری طرف سے سارا سامان ہے، 5 لاکھ روپے مہر میں باندھے جائیں، یہ جہیز کا جتنا انتظام ہے میرا۔ یہ جب ہوگا جب عورتیں اپنا حق ادا کریں گی جو پیارے حبیب نے مقرر کیا۔ یہ مرد تیار ہو جائیں گے، یہ مرد کھڑے ہو جائیں گے، عورت کھڑی ہو کر کے دکھلائے کہ اللہ کے حبیب نے جو اس کو مقام دیا ہے اس کو اختیار کر لے، اللہ کے حبیب نے جو اس کو جگہ دی ہے وہاں پہنچ جائے، اللہ نے جو اس کو مقام دیا ہے وہاں پہنچ جائے، تو ایمان والا ہر مرد اس نظام پر کھڑا ہو جائے گا کہ یہ مہر، اسی سے ہم سارا جہیز تیار کریں گے اور عورت سے ہم کوئی بھی اس پر خرچہ نہیں ڈالیں گے۔ آج بھی ایمان والے مرد اتنے کمزور نہیں ہیں، آج بھی ایمان والے مرد پیارے حبیب پر لٹنے کے لیے تیار ہیں، فریفتہ ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب عورتوں نے اپنا نظام چھوڑا ہے یہ مردوں کے قلوب پھیر دیے گئے ہیں، ان کو بھیکاری بنا دیا گیا ہے۔ جس کی عورت کمائے اس کا مرد بھیکاری بنتا ہے، بھیکاری بنتا ہے، قدم قدم پر بھیک مانگ رہا، قدم قدم پر بھیک مانگ رہا۔ نیوتا بھیک مانگنا نہیں، کھانا مانگنا۔ یہ 100 لوگوں کو 150 لوگوں کو جو لڑکی کے دروازے پر لے کے جا رہا ہے، دنیا میں کبھی سنا تھا کہ کوئی دعوت کسی دوسرے کے دروازے پر کرے کسی کی؟ جو دعوت کرتا ہے اپنے دروازے پہ کرتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھا لیجئے۔ یہ کتنا بڑا بھیکاری بن چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ دعوت میرے دروازے پہ نہیں لڑکی کے دروازے پر ہے، اور یہ سارے کے سارے مرد ضمیر مرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ دوسروں کے دروازوں کی دعوت قبول کر لیتے، ہاں ہم کھائیں گے دوسرے کے دروازے پہ جا کر، اور یہ مرد لڑکے والے سودا کرتے ہیں، اے لڑکی والے جو ہمارے مہمان آئے ذرا خاطر تواضع اچھی کر دینا۔ یہ بھیک مانگ رہا ہے، یہ روٹیاں مانگ رہا ہے، یہ بوٹیاں مانگ رہا ہے، اپنے لیے نہیں پورے برادری کے لیے مانگ رہا ہے، 150 200 لوگوں کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس کے پتہ نہیں کہ بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ عورتوں تم نے کیسی تربیت کری، یہ کیسے جوان تیار کیے ہیں جو آج بھیکاری بن گئے، اور دوسروں کے دروازے کی دعوت اور دوسروں کے دروازے کا کھانا، اور بڑے شوق سے تیار ہو کر کے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ بھیک مانگ کے کھانا کھانا کیسا ہے۔ پیارے حبیب کی تعلیمات نہیں پتا، سارے جہان کے سرتاج کی تعلیمات نہیں پتا، یہ بھیکاری بن کے کھانا کھا رہا، مانگا ہوا کھانا کھا رہا اور دوسرے کے دروازے پہ کھا رہا۔ اگر ضمیر والا مرد ہو وہ کہے گا بھائی یہ دعوت کیسی ہے دوسرے کے دروازے پر، ارے اپنے دروازے پر ولیمہ کھلا تو آؤں گا، یہ دوسرے کے دروازے کی دعوت ہرگز قبول نہیں کروں۔ کہاں گئے وہ مرد؟ عورتوں نے کیوں نہیں تیار کیے ایسے مرد؟ کیوں نہیں ایسی اولاد کی پرورش کی؟ اے بیٹا ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے سامنے، دیکھو یہ مانگ رہا ہے کھانا کہ اچھی خاطر تواضع کر دینا، یہ مانگا ہوا کھانا کھانے جاؤ؟ مائیں اگر کھڑی ہو جائیں، بہنیں اگر کھڑی ہو جائیں اور پیارے حبیب کی باتوں پر آ جائیں، یہ سارے بھیکاری پن کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب کچھ نظام مٹ جائے گا دوسروں کا لایا ہوا۔ پیارے حبیب کا نظام سر چڑھ کر کے بولے گا کہ اس سے اچھا کوئی نظام نہیں، اس سے اچھی کوئی شریعت نہیں، اس سے اچھا کوئی مزاج نہیں، کبھی بھی بھیک مانگ کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہیں تعلیمات سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عورتوں سیکھ لو، سورۃ النساء پڑھو، سورۃ النور پڑھو، قرآن مقدس ہے یہ۔ کیا کیا حقوق ہیں تمہارے، تم اپنے حقوق کو نہیں پہچان رہی۔ اس لیے آج یہ ساری عورتیں مل کر کیا احتجاج نہیں کر سکتی ہیں کہ ہمارے ننگے فوٹوؤں سے موبائل کیوں بیچا جا رہا ہے؟ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اس کو درج کرتے ہیں۔ پورے ملک کی اگر یہ عورتیں کھڑی ہو جائیں اور کہیں ہمارے ننگے فوٹوؤں سے یہ موبائل بیچنا، یہ ٹی وی بیچنا، یہ سامان بیچنا، یہ چپلیں بیچنا بند کی جائیں، لیکن کہاں وہ ضمیر گئے عورتوں کے؟ ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ ننگا فوٹو ہمارا لگا ہوا، اس سے موبائل بیچا جا رہا ہے، اس سے جوتے بیچے جا رہے ہیں، اس سے فلش کی سیٹ بیچی جا رہی ہے۔ ننگے فوٹو لگا لگا کے لوگ تمہاری بدن کے سودے کر رہے ہیں، اس لیے کہ تم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا ہے، سارے جہان کے سرتاج کو چھوڑ دیا ہے، سارے جہان کے امام کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم پھر آ جائیں اسی راہ پر، مجال نہیں ہے کسی کی کہ آپ کا کوئی ننگا فوٹو لگا کر اپنی دکان چلائے، اپنا کاروبار چلائے۔ ایک عورت کے منہ سے یہ نہیں نکل رہا ہے کہ ہمارے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، ملکوں میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ملکوں کے اندر ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارا بدن اسی لیے تھا۔ لیکن یہ قلوب اسی لیے پھیرے گئے ہیں کہ ہم نے ہی اپنی کرسی چھوڑ رکھی، ہم نے ہی اپنا مقام چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اتنے بڑے بڑے پیسے خرچ کر کے یہ پروگرام صرف اسی لیے کرائے جا رہے ہیں کہ عورتیں اپنا حق پہچان جائیں، مردوں کی پرورش ایسی کر دیں کہ یہ کھڑے ہو کر کبھی بھی یہ بھیک مانگنے والا کھانا نہ کھا سکیں، یہ جہیز نہ مانگ سکیں، یہ دوسروں کی روٹیوں پہ نہ پلیں، یہ اپنی کمائی اپنا پسینہ خرچ کر کے یہ عورتوں کے کام آئیں، اور عورتوں کے تمام جیسے حضرت ابوبکر جا کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں میں جھاڑو لگا رہے ہیں عورتوں کے۔ کیا مقام تھا تمہارا، کیا مقام تھا تمہارا؟ اپنا مقام بھولا۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا یہ عورت اپنی گود میں لٹال کر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ ذکرت گویم یا اللہ یہ کہہ کر اپنے بچوں کو سلایا کرتی۔ یہ تو ہمارے کانوں میں بچپن کی آواز پڑی ہوئی۔ کہاں گئی وہ عورتیں؟ یہ بتاتی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ بتاتی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کے علاوہ کسی سے ڈرا نہیں جاتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ عورت کی گود میں بچہ لیٹا ہوا ہے، بچہ رو رہا ہے تو عورت کہتی ہے دیکھ ابھی بلی آ جائے گی، سو جا بھگرا آ جائے گا، سو جا کتا آ جائے گا، سو جا ہو آ جائے گا۔ یہ کس سے ڈرا رہی ہے عورت؟ کہاں گئی وہ عورت؟ کن کن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے؟ یہ بلی سے، یہ کتے سے، یہ ہوا سے۔ یہ عورتیں آج بھول گئی اللہ کا نام، پیارے حبیب کی درود یہ پڑھ پڑھ کر کے بچوں کو سلایا جاتا تھا۔ یہ اسی لیے آج یہ بھیکاری مرد پیدا ہو رہے، بھیک مانگنے والے، دو روٹیاں مانگنے والے، دو بوٹیاں مانگنے والے۔ یقیناً ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر چچا زاد بھائی کے بارات میں ایک شخص کو نہیں پوچھا گیا ہے اور کھانا بھیک مانگا ہوا کھلانے کو نہیں لے جایا گیا ہے، یہ ناراض ہو گیا ہے اور چچا سے سلام بند کر دیا، دو روٹی پہ سلام بند ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں کاٹی جا رہی ہیں، رشتہ داریاں توڑی جا رہی ہیں۔ دو روٹی کے بھکاری ہو گئے آج ایمان والا، سارے جہان کے سرتاج کو ماننے والا۔ اے عورتوں تم کیا کر رہی ہو؟ تم کھڑی کیوں نہیں ہو جاتی اس معاملے کے اوپر؟ مجال ہے کوئی تمہارے خلاف چل جائے؟ آج سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ سنبھالو یہ قوم کہاں جا رہی ہے۔ اس کو کتے بلی سے ڈرانا چھوڑو، اس کو اللہ سے ڈراؤ، پیارے حبیب سے محبت سکھاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاکی کیا ہے؟ کوئی خاندان نہیں ہے۔ جس دن پہلے دن بچے نے کہا اماں کاکی، کاکی ان کی زبان میں روٹی کو کہا جاتا ہے، اماں کاکی روٹی چاہیے، تو اماں کہتی ہے بیٹا روٹی اماں کے پاس نہیں، روٹی تو اللہ کے پاس ہے، دعا کرو اللہ سے، اللہ تمہاری اماں کو روٹی دے تو اماں تمہیں کاکی دے گی۔ یہ بچہ سیکھ گیا کہ روٹی دینے والا اللہ۔ کہاں گئی وہ مائیں؟
آج کوئی ماں کہتی نظر نہیں آ رہی ہے، ہیں اس وقت بھی، اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی سے دنیا باقی ہے، لیکن کثرت سے ختم ہو رہی۔ بلی سے ڈرانا چھوڑا جائے، ہوا سے ڈرانا چھوڑا جائے، اللہ کی پہچان کرائی جائے۔ اللہ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں، پہلے اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ رب العالمین، ترمذی شریف کی روایت۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں پیارے حبیب پر۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ پھیلائیں اس طریقے سے، ملے ہوئے ہاتھ نہ ہو، تھوڑا سا الگ ہو۔ بڑی چیز اٹھانی ہو تو ہاتھ کو الگ کیا جاتا ہے، چھوٹی چیز اٹھانی ہو تو ہاتھ کو ملا لیا جاتا ہے۔ تو ہم بڑی چیز مانگ رہے ہیں، پیارے حبیب کو مانگ رہے ہیں، قرآن مانگ رہے ہیں، شریعت مانگ رہے ہیں، اللہ کو مانگ رہے ہیں، تو ہاتھ تھوڑا سا الگ رکھیں گے، ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں گی۔ الہ العالمین ہماری الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہی ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، ہر قسم کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا کریم، تیرے حبیب نے ہمیں ایک اونچے مقام پر بٹھالا تھا، ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو رسوا کر لیا ہے، پیارے حبیب کے طریق کو چھوڑ کر کے ہم برباد ہو چکے ہیں، ہم ننگے کر دیے گئے ہیں، ہمارے بدنوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ الہ العالمین، اس تمام بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، پیارے حبیب کے دامن میں دوبارہ لوٹ کر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی پیارے حبیب کے دامن میں دوبارہ لوٹ کر آنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس جلسہ کرنے والوں کو قبول فرما، انتظام کرنے والوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، یہاں جمع ہونے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، سنانے والوں کو قبول فرما، اور جو سنا اور سنایا گیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین، اگر ہم نے عمل کا ارادہ نہ کیا تو سارے پیسے برباد ہو جائیں گے۔ الہی، آپ کی ناراضگی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی۔ الہ العالمین، ہم سب کو عمل کے اندر مضبوط فرما دیجئے، ہم سب کو عمل کے اوپر مرمٹنا نصیب فرما دیجئے۔ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں لیکن کہنے کا موقع نہیں ملا ہے، الہی آپ سب کے دلوں کے مرادوں کے جاننے والے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، سب کی جائز پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جائز مرادوں سے سب کی جھولیاں بھر دیجئے۔ مردوں کو سمجھ عطا فرمائیے، عورتوں کو تربیت صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ بھیک مانگنے والوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ الہی، جو دو روٹی پر چچا کے رشتے اور ماموں کے رشتوں کو ختم کر رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ وہ قرآن کی بغاوت کر رہے ہیں۔ الہ العالمین، روٹیوں سے محبت کرنے کے بجائے پیارے حبیب کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیوست فرمائیے۔ پیارے حبیب نے جتنی اچھی اچھی چیزیں مانگی ہیں سب عطا فرمائیے، جتنی بری بری چیزوں سے پناہیں مانگی سب سے پناہ نصیب فرمائیے۔ ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے میدان حشر میں اٹھنا نصیب فرمائیے۔ جس دن لوگ پل صراط سے کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں، یا کریم اس دن سب کی حفاظت فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سب کا بیڑا پار فرمائیے، میدان حشر کی ہولناکیوں سے ہماری سب کی حفاظت فرمائیے۔ جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔